قرآن مجید کا سورہ نمبر 44 سورہ دخان۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ حامیم، قسم اس کھلی ہوئی کتاب کی، ہم نے اس کو اتارا ہے ایک مبارک رات میں، یقیناً ہم عذاب سے ڈرانے والے رہے ہیں۔ اس میں فیصلہ ہوتا ہے ہر حکیمانہ بات کا۔ جو ہماری طرف کی بات ہوتی ہے بلا شبہ ہم تھے بھیجنے والے تمہارے پروردگار کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہ سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ پروردگار آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا اگر تم یقین کیے ہوئے ہو، کوئی خدا نہیں سوا اس کے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، تمہارا پروردگار اور تمہارے پہلے والے باپ داداؤں کا پروردگار، مگر وہ ایک شک و شبے میں مبتلا، تفریح اور مذاق میں لگے ہوئے ہیں۔ تو منتظر رہیے اس دن کے جب آسمان سے نمایاں طور پر ایک دھواں آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک بڑی دردناک سزا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس عذاب کو ہم سے دور فرما، ہم یقیناً ایمان لائیں گے۔ انہیں نصیحت کہاں سے حاصل ہوگی، حالانکہ ان کے پاس صاف صاف ہدایت کرنے والا ایک پیغمبر آیا، پھر بھی انہوں نے اس سے روگردانی کی اور کہا سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم خود اس عذاب کو ہٹا دیں گے، یقیناً پھر یہی کرو گے۔ جس دن ہم سب سے بڑا ہلہ بول دیں گے، بلا شبہ ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ اور ہم نے آزمائش کی ان کے پہلے فرعون کی قوم کی، اور ان کے پاس آیا ایک معزز پیغمبر کہ میرے سپرد کرو اللہ کے بندوں کو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے سامنے لا رہا ہوں ایک کھلی ہوئی دلیل، اور میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار سے مانگتا ہوں پناہ اس سے کہ تم مجھے پتھروں کا نشانہ بناؤ، اور اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ بڑے مجرم لوگ ہیں، اچھا تو تم میرے بندوں کو لے کر رات کو نکلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تم دریا کو اس حالت میں کہ وہ خشک ہو گیا ہوگا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی انہوں نے چھوڑے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور بڑے عمدہ مقامات، اور اسی طرح کے آرام و آسائش کے سامان جن میں وہ بڑے خوش خوش رہ رہے تھے، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک بنایا دوسری قوم کو، تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت مل سکی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی ذلت آمیز عذاب سے جو فرعون کی طرف سے تھا، یقیناً وہ سرکش تھا ظلم و تعدی کرنے والوں میں سے، اور ہم نے پوری واقفیت کے ساتھ انہیں تمام دنیا کے مقابلے میں ترجیح دی، اور ہم نے انہیں وہ قدرت کی نشانیاں دکھلائیں جن میں کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ بلا شبہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر پہلی ہی دفعہ کا مرنا، اور ہم دوبارہ جلائے جائیں گے۔ اچھا تو لاؤ ہمارے باپ داداؤں کو اگر تم سچے ہو، کیا وہ مادی طاقت کے اعتبار سے بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا، یقیناً وہ گنہگار لوگ تھے۔ اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بیکار تفریح کے طور پر۔
ہم نے انہیں پیدا نہیں کیا مگر حق بجانب طور پر، لیکن ان میں کے زیادہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر شدہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس کے شامل حال اللہ کی رحمت ہو۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑا رحم و کرم والا۔ یقیناً زقوم کا درخت گنہگار کی غذا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح شکموں میں جوش کھائے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی طرح۔ پکڑو اسے، پھر لے چلو اس کو بیچو بیچ دوزخ میں، پھر اس کے سر پر گرم پانی ڈالو۔ چکھ تو بڑا عزت والا ہے، بڑا مرتبے والا۔ یقیناً یہ وہ ہے جس میں تم لوگ شک و شبہ کرتے تھے۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ امن و سکون کی جگہ پر ہوں گے، بہشتوں اور چشموں میں پہنیں گے سندس اور استبرق کے کپڑے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اسی صورت سے، اور ان کی شادی کر دیں گے ہم بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ وہ منگواتے وہاں طرح طرح کے پھل امن و اطمینان کے ساتھ، نہیں چکھیں گے ان میں ذائقہ موت کا سوا پہلے والی موت کے، اور اس نے بچایا انہیں دوزخ کے عذاب سے فضل و کرم کی بنا پر جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس کو آپ کی زبان پر بالکل آسان قرار دیا ہے، شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ اچھا تو انتظار کیجئے، یقیناً وہ بھی انتظار میں ہیں۔